مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے، نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے، مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے۔ یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی، بہت غریب فیملی تھی، اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ۔ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے، اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے۔ تو مناسب، تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عمدہ طریقے سے۔ تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس لیے فقہا نے قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو دونوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا، خوراک دے گا اور لباس دے گا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے، وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں، سارے کام نوکر کرتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے، کوئی خادم کا انتظام بھی کرے، کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے، وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں، تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے۔ تو یہی لباس کا بھی ہے، یہی خوراک کا بھی ہے، یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا۔ البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں، تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے، یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا۔ یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے، تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے، وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے، لیکن کوانٹٹی تو کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے، تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے یہ جو، کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑھاتے چلے جائیں، مرد پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے، اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں۔ تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے، ایک لاٹھی سے سکوں نہیں ہانکا جائے گا، ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے گا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے، تو مناسب خوراک میں جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے، وہ دال، جیسے مالداروں کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو۔ اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے، وہ بیچاریاں نے گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے۔